بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2022 ہے اور یہ پاکستان کا 75 انڈیپینڈنس ڈے ہے جو ہم منانے جا رہے ہیں۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کو اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے۔ پاکستان میں اس پہ کبھی بھی کسی نے آرگیو نہیں کیا، کبھی کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن ریسنٹ ٹائمز میں ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک دوسرا گروہ، ایک لابی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو جو قائم کیا گیا تھا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ ایک سیکولر ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس طریقے سے ایک ڈیبیٹ کو جنریٹ کیا گیا ہے۔ ہم آج کے اس سیشن میں کوشش کریں گے کہ جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں اور جو خاص طور پہ ان فاؤنڈنگ فادرز کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کریں کہ ان کا تصور پاکستان کیا تھا۔ جب ہم اس لحاظ سے ایک ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تصور تھا، کیونکہ انہی کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور بعد میں علامہ اقبال ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پھر قائد اعظم کو اس مشن کے لیے پھر انسپائر کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو کنفیوژن جو ہے وہ کسی حد تک ان کی سٹیٹمنٹ سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ ان کا تصور کیا تھا۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ وہ امت مسلمہ کو دوبارہ اپنے اسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے جس پر وہ کبھی تھی، اور ان کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ دوبارہ سے دین کو غالب کر دیا جائے۔ غلبہ دین ہی ان کا مشن تھا۔ اس بات کو انہوں نے اپنے اشعار میں بھی بڑی تفصیل سے واضح کیا اور اپنی تحریروں میں بھی واضح کیا۔ اس حوالے سے جو پاکستان کے ضمن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کا ذکر ان کے خطبہ الہ آباد میں ملتا ہے جو 1930 میں انہوں نے ارشاد کیا تھا۔ یہ 29 دسمبر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ان کا یہ خطبہ ہے، جس میں انہوں نے جو موجودہ اس وقت پاکستان ہے اس کا خواب دیکھا تھا، اور اس میں اس خطبے میں انہوں نے بار بار جو ہے اسلام کا حوالہ دیا ہے، بار بار یہ واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں یہ دو مختلف قومیں جو ہیں بستی ہیں، یہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس میں جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ برصغیر میں دو قومیں آباد ہیں، مسلمان ہر لحاظ سے ایک جدا قوم ہیں۔ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے جس میں بے شمار انسانی گروہ آباد ہیں، ان کے مسائل ان کے مفادات کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ ہندوستان کے لیے برطانیہ کا پارلیمانی نظام غیر موزوں ہے۔ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں جو باہمی تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہر قوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ثقافت کے مطابق ترقی کرے۔ مسلم ہندوستان کا تصور ایک ایسا شاندار تصور ہے کہ جس کی روح سے اسلام کے ماننے والے آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو یہ وہ دو قومی نظریے کی بنیاد تھی جو کہ انہوں نے 1930 میں طے کر دی تھی۔ اور اسی خطبے میں آگے جا کر پھر وہ خواب ایک اپنا خواب جو ہے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. یعنی یہ جو خطبہ تھا ان کا انگلش زبان میں ہی انہوں نے ارشاد کیا تھا، تو اس کی اردو جو ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے کہ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں مدغم دیکھنا چاہتا ہوں، ایک خود مختار ریاست برطانوی حکومت کے اندر یا برطانوی حکومت کے بغیر۔ یعنی اس وقت تک تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ برطانوی راج جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ چاہے وہ برطانوی راج کے تحت ہو یا برطانوی راج سے باہر ہو، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ جو ہے وہ ہونا اب ضروری ہے۔ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست کا بننا ہی مجھے مسلمانوں کی آخری منزل معلوم ہوتا ہے۔
یعنی یہ فائنل ڈیسٹنی معلوم ہوتا ہے، اور بعد میں ہوا بھی یہ۔ اب دیکھیں کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو اسی پاکستان کا دیکھا تھا جو اس وقت بھی موجود ہے، یعنی وہ جو مشرقی پاکستان تھا وہ تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایڈیشنلی ہمیں مل گیا تھا، لیکن یہ جو پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں دیکھا تھا وہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے۔ تو یہ خطبہ ہمارے سامنے بالکل واضح طور پہ علامہ اقبال کا ذہن کھول کے رکھ دیتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، اور اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ جو قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ پھر کہا بھی، اور بعد میں پھر جو ان کے خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ بھی 1930 میں انہوں نے ارشاد کیے تھے، اس میں اس کا پورا ایک نقشہ بھی واضح کیا انہوں نے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے اس حوالے سے تو بالکل واضح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو رحمۃ اللہ علیہ تھے محمد علی جناح، ان کا کیا موقف تھا اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے انسپائرڈ تھے۔ یہ علامہ اقبال ہی تھے جو ان کو واپس لے کر آئے تھے ہندوستان میں، جب وہ یہاں پہ جو آپس میں مسلمانوں کے کانفلکٹ سے اسے تنگ آ کر انگلستان چلے گئے تھے۔ تو یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ان کو پھر کنونس کیا تھا، پرسویٹ کیا تھا کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کو جو ہے اس حوالے سے لیڈ کریں۔ وہ خود ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے اسپریچول گائیڈ تھے۔ یہ انہوں نے جو پریزیڈنشل ایڈریس تھا 26th اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ دسمبر 1938 میں منعقد ہوا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے وفات کے بعد، تو اس میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، philosopher and guide, as such the main source of my inspiration and spiritual support۔ یعنی بہت ایک واضح ہمارے سامنے ایک دلیل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھتے تھے۔ وہ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک پرسنل فرینڈ تھے، ایک فلاسفر تھے، اور ایک گائیڈ تھے، ایک رہنما تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ مین سورس آف ایز سچ دا مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ دا اسپریچول سپورٹ، یعنی وہ انسپائرڈ تھے علامہ اقبال کے خیالات سے۔ تو یہ اگر ہمیں لنک سمجھ میں آ جائے تو پھر بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی ارشادات ہیں ان کو بھی اس روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ علامہ اقبال کا تصور تو بالکل واضح تھا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو تصور لیا تھا وہ علامہ اقبال ہی سے لیا تھا۔ خیر اب آگے چلتے ہیں کہ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ کا کیا تصور تھا۔ تو اس حوالے سے تو بے شمار تقاریر ہیں جو کہ اس وقت ہسٹوریکل ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور ہم جس ایرا کی بات کر رہے ہیں اس وقت تو پرنٹ میڈیا بھی موجود تھا اور الیکٹرانک میڈیا بھی موجود تھا، تو اب ہم یعنی اس میں کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ وہ جو ان کے جتنے بھی ایڈریسز ہیں اس دوران انہوں نے کیے ہیں ان کو اگر ہم دیکھ لیں، اس پہ ایک نظر ڈال لیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ان کا تصور اس حوالے سے کیا تھا۔ تو 17 فروری 1938 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک انہوں نے خطاب دیا، اور اس میں کہا کہ مجھے اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب سے بہت محبت ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلامی تمدن اور فلسفے سے بالکل بیگانہ ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے ان کی جو محبت ہے اسلامی تہذیب کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ 12 جون 1938 میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس 1300 برس سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے، اور وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی اور معاشرتی اصلاح و ترقی کا سیاسی پروگرام موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک پورا ماڈل اس حوالے سے موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طالب ہوں وہ اسی کلام الہی کی تعلیم ہے، یعنی جو میں آزادی چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے وہ اسی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 26 نومبر 1946 ہم چلے جاتے ہیں، جب جو سید بدر الدین احمد کو اپنی قیامگاہ پر ایک تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات جو ہے ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے، اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو رد کر کے عظیم مفکر علامہ اقبال کے اصرار پر واپس آ گیا، انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی ہوگی۔ تو بالکل وہ جو کنیکشن جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ اس انٹرویو میں بھی وہ واضح کر رہے ہیں۔
اور وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی پر ہوگی، اور اس پر ایسی فلاحی اور مثالی اسٹیٹ قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 24 نومبر 1945 میں وہ مردان کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاکستان کی آزاد مسلم مملکت کے حصول میں بھی اپنا کردار ادا کریں، جہاں مسلمان اسلامی فرما روائی کا نظریہ پیش کر سکیں گے۔ یعنی لوگوں کو وہ اس حوالے سے انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس اسٹرگل میں اپنا حصہ ڈالیں کہ جہاں مسلمان اسلامی فرما روائی یعنی اسلامی احکامات کے مطابق جو ہے اسلامی نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ پھر 21 نومبر 1945 میں جو سرحد مسلم لیگ کا کانفرنس تھی جو پشاور میں منعقد ہوئی تھی، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تمدنی ارتقاء روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں گے، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں گے۔ پھر 19 مارچ 1944 میں پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن لاہور کی سالانہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں حلالی پرچم کے علاوہ کوئی اور پرچم درکار نہیں، اسلام ہمارا رہنما ہے جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی وہ اسلام کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھتے تھے، وہ اسلام کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جو صرف ہمیں جو ہے عبادات اور رسومات اور جو ہے ریچول سکھاتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ پھر 16 دسمبر 1942 کو کراچی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہوگا۔ تو یعنی یہ ساری اسٹیٹمنٹس ہیں بالکل واضح طور پہ ان کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے 19 دسمبر 1946 کو مصری ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات ہے جب وہ باہر بھی اگر فورن میڈیا پہ اپنی بات کر رہے تھے تو یہی بات کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کوئی پولیٹیکل سٹنٹ نہیں تھا جو وہ کھیل رہے تھے جیسا کہ بعض لوگ آج پورٹرے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ تو ایک پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹس تھی جو انہوں نے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے دی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایجپٹ میں جو ریڈیو ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں اور ان تمام اقدار کا تحفظ کریں جن کا اسلام علم بردار ہے، ان تمام ویلیوز کا ہم تحفظ کریں۔ اس طریقے سے پھر 7 جولائی 1947 کو لندن مسلم لیگ کے نام پیغام میں فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم دنیا میں اس نئی عظیم خود مختار اسلامی ریاست کی تعمیر مکمل اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ پھر 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس وقت تک پاکستان بن گیا تھا، لیکن پاکستان بننے سے پہلے کی جو سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اور موقع ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا، وہ وہی بات کر رہے ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کر رہے تھے کہ یہاں پر جو بھی ہم ریاست قائم کریں گے، جو بھی یہاں پہ ہماری حکومت ہوگی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، یہاں پہ اسلامی احکامات کا ہی نفاذ ہوگا۔ اب پاکستان بن چکا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اپنے اس بیانیوں کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں، یعنی اس کو ایک اسلام کا قلعہ ہم نے بنانا ہے۔ پھر 14 دسمبر 1947 میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں صاف طور پر واضح کر دوں کہ پاکستان اسلامی نظریات پر مبنی ایک مملکت ہوگی۔ پھر 25 جنوری 1948 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں۔ جو اس وقت تک وہ جو ایک پروپیگنڈا ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا، آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈا اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب پاکستان بنا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آج جو یہ سیکولر لابی جو ہے ایک ہمارے سامنے نیا نظریہ پیش کرتی نظر آتی ہے اور نت نئی تحقیقات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی علامہ اقبال کا تصور یہ تھا اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے فلاں شخص کو جو ہے فلاں وقت میں کوئی ایسی بات بھی کی تھی۔ تو یہ پروپیگنڈا اسی وقت شروع ہو گیا تھا، خاص طور پہ جو ان کا 11 اگست کا جو ایڈریس ہے جس کو خاص طور پہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ اپنا ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں، تو اس وقت یہ پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کی بھی تردید کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ جو خطاب ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کا۔ 25 جنوری 1948 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے
وہ کراچی بار ایسوسیشن کے استقبالیت سے خطاب کر رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پہلے ہوتا تھا۔ انہوں نے بات کو بالکل واضح کر دیا۔ تو اگر تو 11 اگست جو ہے اس کا ایڈریس امپورٹنس رکھتا ہے تو وہ لوگ جو اس پہ بات کر رہے ہیں وہ پھر اس تقریر کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ بہرحال یہ علمی بددیانتی ہے۔ 14 فروری 1948 میں پھر جو ہے سبی میں وہ دربار بلوچستان میں خطاب کر رہے تھے، اس میں فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ میری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے۔ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میرا اس پر ایمان ہے کہ میری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو قانون ادا کرنے والے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ اب بالکل واضح طور پر جو ہے ہمارے سامنے وہ فیکٹس ہیں کہ جن کی بنا پر ہم بآسانی اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو اوریجن تھا وہ کیا تھا، اور فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں پاکستان کے وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ اس حوالے سے جو ایک بہت بڑی دلیل، یعنی یہ تو ان کے اقوال ہیں نا، بعض اوقات یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اقوال جو ہیں وہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، لیکن ان کے جو اقدامات ہیں اگر وہ بھی ان ایڈریسز کو سپورٹ کریں تو پھر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی نا۔ تو اس والے سے ایک بہت بڑی دلیل جو کہ خاص طور پہ آج کافی زیادہ جو ہے پیش کی جا رہی ہے اور پیش کی جانی بھی چاہیے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اقدام تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ تقریریں کی بلکہ اس والے سے اپنا جو بھی 1 سالہ ان کا دور تھا پاکستان بننے کے بعد اس میں ایک بہت اہم سٹیپ بھی لیا، اور وہ سٹیپ یہ تھا کہ جب انہوں نے علامہ اسد جو کہ پہلے ایک جو اسکالر تھے، بعد میں 1926 میں وہ اسلام کی طرف آئے اور پھر یہاں پر 1932 میں برٹشنیا میں آئے اس وقت، اور یہاں ان کی ملاقات علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے ہوئی اور بعد میں ان کے بہت قریبی ساتھی بھی بنے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت تاریخ پاکستان میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ جہاں پر گورنر جنرل بنے تو انہوں نے علامہ اسد کو یہ ذمہ داری دی، ٹاسک دیا کہ وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہیلپ کریں کہ وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو، پاکستان کے لاز کو اور پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو اسلامی بنیادوں پر جو ہے کھڑا کریں۔ اب اس حوالے سے جو ایک بہت اہم سٹیپ انہوں نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام اگر آپ سنیں گے تو آپ کو وہ لنک بھی دوبارہ سے کلیئر ہو جائے گا کہ جو ہم نے پہلے سے اسٹیبلش کیا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل انسپریشن تھی وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا اور جس کا ہیڈ پھر علامہ اسد کو بنایا، وہ اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ جی، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ آپ یاد رکھیں 1930 میں ہی وہ خطبات جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ارشاد کیے تھے، جن کو بعد میں پھر جو ہے کتابی شکل میں شائع کیا گیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو تصور تھا اسی کو لے کے قائد اعظم رحمۃ اللہ آگے چل رہے تھے۔ اس والے سے بس ایک آخری جو بات ہم نے واضح کرنی ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں رہتا ان تمام ایویڈنسز کی روشنی میں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے کہ ایک ایسا پاکستان جو اسلامی نظریات کے اوپر قائم ہو، جس کے اوپر اسلامی احکامات نافذ ہوں۔ لیکن ایک بات جو ان دونوں ہاں بالکل مشترک ہے وہ یہ کہ یہ دونوں کوئی تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے، یہ کوئی ملیت نہیں چاہتے تھے، یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے، ایک ایسی اسلامی ریاست جو اسلامی اصولوں کے اوپر کھڑی ہو، جہاں پہ اسلامی احکامات کا نفاذ ہو لیکن جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہو۔ وہ ایک ایسا نظام نہیں چاہتے تھے جیسا کہ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ جس کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہی جو ہے خلافت راشدہ کا نظام ایز از نافذ کر دینا ہے، اور اس حوالے سے کوئی جو ہے ہم نے ماڈرن انسٹیٹیوشنز کی بنیاد نہیں ڈالنی، ہم نے کوئی جدید جو انسان نے ترقی کی ہے اس حوالے سے اس سے کچھ نہیں سیکھنا۔ تو ایسا تصور نہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، نہ ہی محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان دونوں کا تصور بہرحال یہ تھا کہ آج ہم ایک ماڈرن
اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے، ایک ایسی اسلامی ریاست جو اسلامی اصولوں پر کھڑی ہوگی، جس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا، لیکن جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی، جس میں ماڈرن انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس طریقے سے پاکستان کے ذریعے ایک صحیح تصور اسلام کا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو ہم آپ سبھی عرض کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس کو رد کرنے میں اپنا رول ادا کریں، جو صحیح انفارمیشن ہے، جو فیکٹس ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اس پاکستان کے اوریجن کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ایک ہمیں ایڈوائس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ اس کے جان اور تن کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، لیکن ایک قوم اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے اصل مقصد، اپنے اوریجن سے جڑی رہتی ہے۔ جب وہ اس سے کٹ جاتی ہے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، کہ ایک قوم زندہ رہتی ہے اپنے مقصد کی حفاظت کے ساتھ۔ تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے، اور اس میسج کو تمام لوگوں تک، جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ان تک پہنچائیے، تاکہ ہم اپنی قوم کو مستحکم کر سکیں، اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا سدباب کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔